السلام علیکم، محمد's کچن میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ریسیپی لائی ہوں فرائیڈ پرانس کی، جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں اور سردیوں میں بہت ہی افیکٹو ہوتے ہیں، سردی کو دور بھگاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی اینڈ کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ ریسیپی ہے کہ اگر ہم ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے جائیں تو ہمیں بہت سارے پیسے دینے پڑتے ہیں اور پھر بھی دل نہیں بھرتا، کیونکہ اتنے زیادہ ٹیسٹی نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو اپنی ریسیپی میں بتاؤں گی اس کو دھونے سے لے کے پکانے تک کا فل طریقہ۔ تو چلیے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں نے جھینگے لیے ہیں 1.5 کلو، اور اس کو میں نے پانی میں، سرکے میں اور نمک میں ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد صاف پانی سے اچھی طرح دھو کے چھنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسٹرا واٹر نکل جائے۔ اس کے بعد میں نے ایک بول میں اس کو شفٹ کیا، ادرک پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ ایڈ کیا، لہسن پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ ایڈ کیا، نمک ایڈ کیا 1 کھانے کا چمچ، اس کے بعد کالی مرچ پسی ہوئی ایڈ کی 1 چائے کا چمچ، اور کشمیری لال مرچ کا پاؤڈر یعنی پیپریکا پاؤڈر ایڈ کیا 1 کھانے کا چمچ، اور سویا سوس ہم نے ایڈ کر دیا 3 کھانے کے چمچ۔ اس کے بعد چلی سوس ایڈ کرنا ہے 3 کھانے کے چمچ، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے سرکہ 2 کھانے کے چمچ، اور پھر مسٹرڈ پیسٹ ایڈ کرنا ہے جو کہ بہت ایزیلی مارکیٹ سے ہمیں مل جاتا ہے، یہ 1 ٹیبل اسپون ایڈ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد ان تمام مسالہ جات کو بہت اچھے طریقے سے پرانس کے اندر مکس کر دینا ہے، اور اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے، اور پھر 5 گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ تمام مسالہ جات کا ٹیسٹ اس کے اندر بیٹھ جائے۔ تو اب ایک گھول تیار کرتے ہیں جس کے اندر ہم اس کو ڈپ کر کے فرائی کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے 5 کھانے کے چمچ کارن فلاور لیا ہے یعنی مکئی کا آٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میدا لیا ہے 5 کھانے کے چمچ، اور پھر ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے نمک آدھا چائے کا چمچ، کالی مرچ کا پاؤڈر ½ ٹی اسپون یعنی آدھا چائے کا چمچ، اور 1 چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ، اور سوڈے کی ویڈیو میں ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے اس میں بیکنگ سوڈا جو ہے وہ 3/4 چمچ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا تھا۔ اس کے بعد ان سب کو مکس کر لیا، اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ ایک سموتھ سا جو کنسسٹنسی ہے ہمیں مل جائے، سموتھ پیسٹ ہمیں بنانا ہے۔ اور پھر جب یہ پیسٹ بن کر تیار ہو گیا تو میں نے اس کو پرانس کے اندر ڈال کر مکس کر دیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب میں نے مکس کیا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ ابھی تھوڑا پتلا ہے اور اس کی کنسسٹنسی ہمیں تھوڑی گاڑھی چاہیے، تو میں نے اس میں 2 چمچ کارن فلاور اور 2 چمچ میدا اور ایڈ کر دیا تھا تاکہ تھوڑا تھک پیسٹ ان کے اوپر لگ جائے، فرائی کرنے میں جو ہے وہ کرسپی بنے۔ تو دیکھیے بس اتنا ہمیں یہ کنسسٹنسی چاہیے، تھوڑی سی تھک۔ اس کے بعد ہم نے آئل لیا ایک کڑھائی میں، اور اس کو گرم کرنے کے بعد جو ہے وہ پرانس کو ایک ایک کر کے اس میں سے نکالنا ہے اور ایسے کڑھائی میں ڈال دینا ہے، اور جب دونوں طرف سے اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں تو ان کو آپ نے جو ہے وہ نکالنا ہے، اور اس کو ہم کھا سکتے ہیں تھاؤزنڈ آئلینڈ سوس کے ساتھ، یا پھر اس کے علاوہ جس کے ساتھ آپ کھانا پسند کرتے ہیں چلی گارلک سوس کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے تھے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ریسٹورنٹ کے مہنگے جھینگے بھول جائیں گے، اور سردیوں کو اپنی انجوائے کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایسی ہی بہت ساری مزیدار ریسیپیز کے لیے دیکھتے رہیے محمد's کچن کوکنگ چینل کو۔ میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔